معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، آج ہمارا بہت ایک اہم ٹاپک ہے جس کے بارے میں ہمارے عوام الناس میں کافی ابہام پایا جاتا ہے، اور فقہی اعتبار سے ایک ہی ٹاپک کے اوپر مختلف نقطہ نظر لوگ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم اس ٹاپک کو بڑی اہمیت دیتے ہوئے یہ چاہیں گے کہ اس بارے میں اصل حقیقت کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا اس بارے میں کیا حکم ہے اور کیا سنت ہے۔ تو اس بارے میں جو ہے ہم آج کچھ تفصیلی گفتگو کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو ایک تو آپ آخر تک دیکھیں، اور اس میں کوشش کروں گا کہ قرآنی آیات اور حوالوں سے آپ کو اس بات کی وضاحت کر دی جائے۔ تو دوستو، طلاق جو ہے، اس بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالنے سے پہلے سب سے پہلے ہم کچھ ہمارے معاشرے میں جو اس بارے میں باتیں پائی جاتی ہیں اس کو بھی ہم کچھ ڈسکس کریں گے۔ طلاق دراصل نکاح کے بعد ممکن ہو سکتی ہے۔ نکاح دو مرد اور عورت، بالغ خاتون اور مرد میں آپس میں اکٹھا رہنے اور عفت قائم کرنے اور اپنی نسل بڑھانے کے لیے ایک معاہدہ ہے جو کہ دو گواہوں کی موجودگی میں کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں اکثر نکاح خواہ جو ہے وہ ایک سے زائد مرتبہ بھی اس کی اقرار اس کا جو ہے وہ لیا جاتا ہے، جس کے بارے میں قبول ہے 3 مرتبہ بھی کہا جاتا ہے، اور ایک مرتبہ بھی کہنے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا ایک مرتبہ یا ایک سے زائد مرتبہ قبول ہے کہنے سے ایک ہی نکاح واقع ہوتا ہے، اور اس نکاح کی گرہ کو، اس نکاح کی ایگریمنٹ کو قطع کرنے، توڑنے کا نام طلاق ہے۔ تو جس طریقے سے اسلامی شریعت میں نکاح کے کچھ قواعد و ضوابط ہیں، اسی طرح اسلام میں طلاق کے بھی کچھ قواعد و ضوابط ہیں۔ اس بارے میں جس طرح رضامندی سے اور انتہائی افہام و تفہیم سے دو خاندان ایک دوسرے کی تحقیقات کے بعد اور دو گواہوں کی موجودگی میں اس اعلان کا اہتمام کرتے ہیں، اسی طرح اسلام میں طلاق کو بھی انتہائی افہام و تفہیم کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ اس کا اہتمام کرنے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ جس طرح نکاح میں دو گواہوں کی موجودگی کی ضرورت ہے، اسی طرح طلاق میں بھی دو گواہوں کی موجودگی کا اہتمام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں ایک چیز جو بڑی عام تاثر میں پائی جاتی ہے کہ جی وہ طلاق تو بہت غصے میں آ کے دے دی تھی، جنون میں آ کے دے دی تھی، تو اس سے طلاق واقع ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی۔ تو دوستو، اس سلسلے میں ایک چیز جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، سورہ طلاق میں ہے پہلی آیت میں کہ اے پیغمبر اپنے مسلمانوں سے کہہ دو کہ جب وہ طلاق دینے لگیں تو طلاق کو عدت کے ساتھ مکمل کریں۔ یہ عدت کیا چیز ہے؟ عدت کا اللہ تعالیٰ نے ایک طلاق کے بعد ایک پیریڈ دیا ہے، ٹائم پیریڈ دیا ہے 3 مہینے کا، تاکہ اس دوران مرد اور عورت چاہیں تو اپنے فیصلے پر غور کر لیں، اور اگر اس فیصلے کو ختم کرنا چاہیں تو آپس میں ہی صلح سے رجوع کر کے اس کو افہام و تفہیم سے ختم کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک فیصلہ انہوں نے جذبات میں آ کے، جو جنون میں آ کے یا غصے میں آ کے کیا تھا، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو سوچنے سمجھنے کے لیے 3 مہینے کا پیریڈ دیا ہے۔ تو اب وہ جو غصہ، جو گرمی، یا جو بھی غلط فیصلہ تھا، یا جو بھی جنون میں آ کے ایک بات کی تھی، اس کے لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دی کہ اگر آپ لوگ جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ علیحدہ ہونے لگے ہیں، انہیں بعد میں خیال آیا کہ نہیں، ہم نے تو یہ ایک غلط انفارمیشن کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا، یا جذبات میں آ کے کیا تھا، یا گھر والوں کی کسی بات پر جنون اور جوش دلانے کی بنیاد پر فیصلہ کیا تھا،
در حقیقت وہ دونوں نہیں چاہتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو آپس میں صلہ رحمی سے، خاموشی سے، اطمینان سے اس فیصلے کے اوپر غور کر کے اس فیصلے کو تبدیل کرنے کی آپشن دی ہے. عدت کا پیریڈ دراصل اسی لیے ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کو گھروں سے مت نکالو. اور نہ ہی عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ نہ ہی وہ خود بھی گھروں سے نکلیں، تاکہ وہ دونوں اکٹھے رہیں، ایک ہی جگہ رہیں جہاں پہ آپس میں پہلے سے رہتے تھے وہ. تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کوئی صلح کی یا رجوع کی کوئی صورت پیدا کر دے. تو دوستو یہ اس میں بڑے اہم پہلو ہیں. تو ایک نکاح کو تنسیخ کرنے کے لیے، توڑنے کے لیے، قطع کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے ایک طلاق کافی ہے. ایک گرہ کو آپ 3 دفعہ نہیں کھول سکتے. ایک گرہ کو 1 دفعہ کھولیں گے تو وہ کھل گئی. اسی طرح نکاح ایک گرہ ہے اور طلاق جو ہے وہ اس گرہ کو کھولنا ہے. تو آپ ایک نکاح کے اوپر چاہے ایک سے زیادہ کہیں کہ میں نے یہ نکاح ختم کیا 10 دفعہ بھی کہیں تو ایک ہی نکاح ختم ہوگا. تو ایک نکاح کو ختم کرنے کے لیے ایک طلاق کافی ہے. تو امید ہے یہ تو اس کی میں نے مفہوم آپ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی. اب آئیے ہم آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بارے میں قرآن پاک میں کیا فرماتے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 226 سے 237 تک آیات پہ طلاق کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے تفصیل سے بیان فرمایا ہے، جس کا ترجمہ مفہوم میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بیان کرنے کی. جو لوگ اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیں تو ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے. ان 4 مہینوں میں وہ چاہیں تو رجوع کر لیں تو اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. اور اگر طلاق کا ارادہ کر لیں تو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا اور سنتا ہے. اور طلاق والی عورتوں کو 3 مہینے تک چاہیے کہ وہ اپنے خاوند کے گھر میں ہی رکے رہیں. اور اللہ اور روز آخرت پر اگر یقین رکھتی ہیں تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے رحم میں پیدا کیا ہے اس کو مت چھپائیں. اور ان کے خاوند بھی ان کو اپنی زوجیت میں لینے کے زیادہ حقدار ہیں عدت کے دوران. اور عورتوں کو بھی مردوں پر ویسے ہی حق ہے جیسا کہ مردوں کا عورتوں پر ہے، لیکن مردوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک درجہ فضیلت دی ہے. اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے. طلاق کا حق صرف 2 مرتبہ ہے. یعنی ایک عورت سے 3 دفعہ نکاح اور 2 دفعہ طلاق کا حق ہے. اگر تیسری دفعہ طلاق دے دی جائے گی تو پھر نکاح کا حق نہیں رہتا. اور اگر تیسری دفعہ بھی طلاق ہو جائے تو اب وہ دونوں آپس میں نکاح نہیں کر سکتے یا آپس میں وہ نہیں رہ سکتے. اب اس کے لیے عدت کے بعد وہ دونوں میاں بیوی یا خالی عورت کہیں اور نکاح کر لے. اور اس نکاح کے ختم ہونے کے بعد یعنی یا تو وہ وہاں سے بھی طلاق ہو جائے اور یا وہ بیوہ ہو جائے تو عدت کے بعد وہ دوبارہ یہ دونوں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں، بشرطے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس بات کو کھیل نہ بنائیں کہ طلاق نکاح. تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ ناپسند فرمایا ہے کہ اگر وہ اس کو کھیل نہ بنا لیں تو وہ دونوں آپس میں دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. اور اگر میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو طلاق دے دیں اور دوران عدت بھی ان کا فیصلہ نہ بدلے بلکہ وہ اپنے فیصلے پر قائم رہیں تو عدت کا پیریڈ ختم ہوتے ساتھ ہی خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی. اب یہ دونوں میاں بیوی آزاد ہیں، چاہیں تو وہ یہ جہاں مرضی نکاح کرنا چاہیں یا نہ کرنا چاہیں، یہ آزاد اپنی مرضی سے رہ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ دونوں میاں بیوی کی طلاق ہونے کے بعد ان کو خیال آتا ہے کہ ہمیں تو جس بنیاد پر ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا وہ بنیاد ہی غلط تھی یا جو انفارمیشن ہمیں ملی وہ غلط تھی، تو اب ہم یہ جو ایک اپنا نکاح توڑ بیٹھے ہیں، ختم کر بیٹھے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں آپس میں چاہیں تو ان کو آپس میں دوبارہ نکاح سے مت روکو. اب یہ دونوں نکاح کی صورت میں نئے حق مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ ایک اور بات، اور جب مرد عورت کو طلاق دے دے تو اس کو طلاق دینے کے بعد جو اس کو حق مہر میں دے چکا ہے وہ اسے واپس لینے کا حقدار نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ دونوں آپس میں کسی معاہدے پر یہ صلح کر لیں
کہ عورت مرد کو طلاق دے دے، مرد عورت کو طلاق دے دے، اور یا عورت خلا لینے کے لیے کی غرض سے اپنے حق مہر میں سے کچھ واپس کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کو جو ہے نا وہ جو اس کو قائم نہیں رکھے گا یا اس کی جو حکم عدولی کرے گا تو وہ شخص ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ظالم کہا ہے۔ عدت کے حوالے سے یہ ہے کہ اگر مرد عورت سے عدت کے دوران موافقت کرنا چاہے اور رجوع کر لے تو طلاق ختم ہو جاتی ہے، اور اگر رجوع نہ کرے اور طلاق واقع ہو جائے تو اب وہ دونوں آپس میں چاہیں تو دوبارہ بھی نکاح کر سکتے ہیں، اور چاہے تو کہیں اور بھی نکاح کر سکتے ہیں۔ اس طریقے سے ان کے پاس ایک طلاق کا حق ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ دوبارہ نکاح کر لیں اور دوبارہ بھی وہ طلاق دے دیں، تو اگر وہ طلاق کے دوران پھر رجوع کر لیں تو وہ طلاق ختم ہو گئی، اور اگر طلاق پوری عدت واقع ہو گئی تو وہ یہ دوسری طلاق کا بھی حق ان کے پاس ختم ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ 2 طلاق کا حق لے چکے۔ اب اگر وہ تیسری دفعہ پھر نکاح کر لیتے ہیں تو اس نکاح کے بعد اب وہ طلاق دیں گے تو وہ دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے۔ اس طریقے سے رجوع والی طلاقیں جو ہیں وہ 2 ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد یہی حق ہے کہ وہ کسی اور مرد سے عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے، اور اس نکاح کے بعد وہ دونوں اگر چاہیں تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ شرط لگائی ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کو عدت کے بعد بطریق احسن یا تو اپنے پاس رکھ لو یا ان کو جانے دو، اور اس نیت سے مت روکو کہ ان کو تکلیف دی جائے یا ان کو نقصان پہنچائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات میں انتہائی وضاحت سے اور سادگی سے اور صفائی سے بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ طلاق کا معاملہ جو ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی سہولتیں رکھی ہیں، لیکن اس کو تھوڑا سا طویل اور مشکل بنایا ہے، جبکہ نکاح کو اللہ تعالیٰ نے آسان بنایا ہے۔ اور ہم لوگوں نے اپنے معاشرے میں دستور کی روایات اور رواج کے مطابق نکاح کو مشکل بنا دیا ہے اور طلاق کو ہم نے آسان بنا دیا۔ تو اسلام کی شریعت کے مطابق اور قرآن کے مطابق ایک نکاح کو ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ طلاق دے دینا کافی ہوتا ہے۔ آپ کو دوسری تیسری طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسری تیسری طلاق کی تو آپ کو تب ضرورت ہوگی جب آپ دوبارہ کبھی نکاح کریں گے یا تیسری دفعہ نکاح کریں گے تو آپ کو دوسری تیسری طلاق کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں ہمارے لیے بڑی وضاحت سے اس مسئلے کو حل فرما دیا۔ ایک بات بہت اہم ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو تو ان کو گھروں سے مت نکالو۔ ہمارے ہاں یہ ایک عام دستور ہے کہ جیسی طلاق دی جاتی ہے تو فوراً لڑکی کے گھر والے یا تو لڑکی کو لے جاتے ہیں یا لڑکے والے لڑکی کو نکال دیتے ہیں گھر سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سختی سے منع کیا ہے کہ نہ ہی لڑکی نکلے اور نہ ہی لڑکے والے نکالیں۔ لیکن ایک شرط ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ لڑکی سری گمراہی کے اندر، سری بے حیائی کے اندر پڑ جائے تو اس کو پھر نہیں روکنا چاہیے بلکہ نکال دینا چاہیے، کیونکہ اس کھلی بے حیائی کی صورت میں اب رجوع ممکن نہیں ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر عورت حمل سے ہو تو بھی آپ طلاق اس کی واقع نہیں ہوتی، تو اس کی طلاق کی عدت جو ہے وضع حمل تک ہے، یعنی کہ جب تک بچہ پیدا ہو جائے تب تک طلاق واقع نہیں ہوتی۔ اور اس وضع حمل کے دوران بچہ پیدا ہونے تک جتنے بھی اخراجات ہیں وہ سارا جو ہے نا وہ بچے کا باپ اٹھائے گا، اور بیوی کے بھی سارے اخراجات، سارے اس کے انتظامات، جو کچھ بھی اس کا نان نفقہ ہے اور جو بھی اس کے اوپر جو اخراجات ہیں وہ سارا کا سارا شوہر ادا کرے گا۔ اور بچے کی پیدائش ہونے کے بعد اگر آپ کا ارادہ ابھی تک مستقل ہے کہ آپ نے طلاق دینی ہی ہے تو وہ طلاق بچے پیدا ہونے کے بعد ہو جائے گی، بشرطے کہ اگر آپ اپنے بچے کو اس کی ماں سے ہی دودھ پلوانا چاہیں تو اس کے لیے آپ جو بھی آپس میں طے کریں وہ اس کی ادائیگی کے ساتھ وہ بچہ دودھ پلائے، اور باپ اگر چاہے کہ اس کی ماں دودھ نہیں پلائے گی، کسی دوسری عورت سے دودھ پلوانا چاہیں تو وہ بھی آپس کی طے کر کے وہ کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح بچے کی پیدائش کے بعد یہ طلاق واقع ہو جائے گی۔
تو دوستو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بہت واضح انداز میں سب باتیں بتا دی ہیں. اس کو میں آپ کو سامنے دہرا دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی 226 سے 237 نمبر تک آیت تک اللہ تعالیٰ نے قرآن میں طلاق کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے. اس کے علاوہ سورہ طلاق 65 نمبر سورہ کی 1 سے 7 نمبر تک آیات میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کی ساری وضاحت فرما دی ہے. تو دوستو جب ہم اپنے ان قسم کے مسائل میں دوچار ہوتے ہیں تو ہم کسی مفتی یا مولوی کے پاس دوڑتے ہیں. تو وہ مولوی صاحب کسی نہ کسی فقہ یا کسی نہ کسی فرقے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ وہاں پہ آپ کو مختلف قسم کی باتیں ملیں گی کہ جی آپ نے اگر طلاق نیند میں کہہ دی، خوف میں کہہ دی، جنون کی حد میں کہہ دی، جیسے بھی کہہ دی، مذاق میں کہہ دی، تو یہ طلاق واقع ہو گئی. جبکہ قرآن دین ایسا نہیں ہے. کسی بات کی مذاق کی بات کو وہ یہ سمجھے نہ کہ مذاق کیا بات ہے. تو اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہ جو قسم بھی کھا لے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے پاس 4 مہینے کی مہلت ہے کہ تم اپنی قسم سے واپس ہو جاؤ. تو مذاق کی بات کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ اس طرح کی باتیں کر کے ہمارے ہاں بہت سی گمراہی پائی جاتی ہے کہ ایک شخص نے جو ہے وہ غصے میں کہہ دی، ایک نے مذاق میں کہہ دی، ایک نے ڈرامے کی صورت میں کہہ دی تو طلاق واقع ہو گئے. طلاق اصل میں کہنے سے واقع نہیں ہوتی، بلکہ طلاق عدت کا پیریڈ مکمل ہو جانے کے بعد واقع ہوتی ہے. اور اس کے بعد بھی ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں مزید چانس بھی مل سکتا ہے کہ وہ چاہیں تو دوبارہ بھی نکاح کر لیں. تو دوستو آپ ان قرآنی آیات جن کے میں نے حوالے دی ہیں ان کو آپ خوب غور سے پڑھیں، اپنے گھر میں بھی سب لوگوں کو پڑھوائیں اور آپس میں خاندان میں اس طرح کے معاملات کو شیئر کریں تاکہ ہمارے پاس اصل واضح بات آ جائے اور ہم لوگ جو حلالہ جیسی حرام چیزوں کی اس میں ہمیں ملوث کر دیتے ہیں تو ہم اس گناہ کبیرہ سے بھی بچ جائیں، اس حرام کام سے بھی بچ جائیں. تو دوستو امید ہے آپ سب لوگوں کو یہ بات وضاحت سے میں نے کوشش کی ہے، سمجھ آ گئی ہوگی. فی امان اللہ. السلام علیکم.